کچھ اہم باتیں اس بنیاد پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وسیلہ اختیار کرنا اللہ تک پہنچنے کے لیے، پھر اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، پھر اللہ کا پیار اور اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے، رب ذوالجلال کی برکتیں، نوازشیں، لطف و کرم حاصل کرنے کے لیے وسیلہ اختیار کرنا، یہ صحابہ کرام کا بھی طریقہ تھا، پھر تابعین اعظام کا بھی طریقہ تھا، محدثین و مفسرین کا طریقہ تھا، ائمہ مجتہدین اور فقہاء کا طریقہ تھا۔ وہ وقتاً فوقتاً سرکار دو عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور حضور کے وسیلے سے پروردگار عالم کی نعمتیں پاتے تھے۔ چنانچہ دوستو، میں نے اس سے پہلے اس آیت کے متعلق یہ بات سر فہرست آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ مائدہ کی اس آیت میں کھلے طور پر فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو، یعنی جو بے ایمان ہے وہ اس سرحد میں نہ آئے، وہ اس بات کو سننے کا پابند ہی نہیں ہے، وہ اس کام کو اختیار کرنے کا پابند ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ کام مومن کا ہے۔ اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خوف یاد دلا رہا ہے، پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو، پہلے ڈر پیدا کرو، سنبھل جاؤ، بے باک ایسے نہ بنو کہ آگے بیان کیے جانے والے اہم مسئلے کا انکار کر بیٹھو تو خوف زدہ ہو جاؤ۔ بھئی اللہ کا خوف اختیار کرو، اور اہم بات سنو کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کو تلاش کرو۔ خوف الہی کی یاد ہوئی، پھر ایمان والوں کی بات ہوئی، پھر وسیلے کا ذکر ہوا، یہ قرآن میں آیا۔ بھئی یہ قرآن کی کھلی آیت ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا۔ اللہ نے فرمایا سیدھے انداز میں کہ وسیلہ اختیار کرو، وسیلہ تلاش کرو، نہ اس کے اندر یہ قید ہے کہ جب تک لوگ دنیا میں رہیں ان کا وسیلہ لو، نہ یہ قید ہے کہ صاحب مدار جو ہیں ان کا ہی وسیلہ لو، نہ یہ قید ہے کہ علم کو وسیلہ بناؤ، نہ یہ قید ہے کہ عمل اور عبادت کو وسیلہ بناؤ، بلکہ اللہ تبارک و تعالی سادے انداز میں مطلق طور پر فرمایا اے بندو تم جس کو بھی وسیلہ بنانا چاہتے ہو وسیلہ بناؤ، لیکن کبھی بھی میری بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ نہ چھوڑو۔ تم وسیلہ عمل کو بھی بناؤ، سجدے کو بھی بناؤ، نماز کو بھی بناؤ، تقوی کو بھی بناؤ، پرہیزگاری کو بھی بناؤ، قرآن کو بھی بناؤ، حدیث کو بھی بناؤ، سنت کو بھی بناؤ، دعوت کو بھی بناؤ، فہم و فراست کو بھی بناؤ، اور اللہ کے نیک بندوں کو بھی بناؤ۔ اور وہ اللہ کے نیک بندے چاہے بازار میں ہوں تب بھی وسیلہ بناؤ، چاہے مزار میں ہوں تب بھی وسیلہ بناؤ۔ کنڈیشن نہیں ہے، کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ اب بناؤ جب بناؤ، وقت کی کنڈیشن، مقام کی کنڈیشن، ذات کی کنڈیشن، عمل کی کنڈیشن نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اٹھ کے کہتا ہے کنڈیشن لگا کے، تو ہم بولیں گے بھائی کوئی ٹینشن مت کرو، بھائی اللہ جب کنڈیشن نہیں لگایا تو کون ہوتا ہے ملا کنڈیشن لگانے والا؟ کیا ہماری مرضی ہے کہ ہم حضرت بابا شرف الدین کو وسیلہ بنائیں گے؟ ہماری مرضی ہے کہ غوث پاک کو وسیلہ بنائیں گے؟ ہماری مرضی ہے امام اعظم کو وسیلہ بنائیں گے؟ ہماری مرضی ہے حضرت صدیق اکبر کو وسیلہ بنائیں گے؟ ہماری مرضی ہے عمر فاروق کو وسیلہ بنائیں گے؟ ہماری مرضی ہے عثمان ذو النورین کو وسیلہ بنائیں گے؟ ہماری مرضی ہے علی مشکل کشا کو وسیلہ بنائیں گے؟ ہماری مرضی ہے بابا حضرات یوسفین کو وسیلہ بنائیں گے؟ ہماری مرضی ہے خواجہ غریب نواز کو وسیلہ بنائیں گے؟ ہماری مرضی ہے خواجہ بندہ نواز کو وسیلہ بنائیں گے؟ جب اللہ نے کنڈیشن نہیں لگایا کہ ان کا مت بناؤ تو تم کون ہوتے ہیں کنڈیشن لگانے والے؟ پھر میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہے عمل کو وسیلہ بنانا، یہ بھی بنائیں گے، ہم یہ بھی بنائیں گے۔ بابا آپ لوگ بھی بڑا دل کرو، تم بھی تو بڑا دل کرو، ہمارا دل بڑا ہے کہ ہم جہاں ولی کو وسیلہ بنانے کے قائل ہے وہیں نماز کو بھی وسیلہ بنانے کے قائل ہیں، وہیں عمل کو بھی وسیلہ بنانے کے قائل ہیں۔
لیکن تم پہلے تو سرے سے وسیلے کے ہی قائل نہیں، وسیلے کے ہی قائل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے وسیلے کے قائل نہیں ہے، جب بات مباحثے پہ آ جاتی ہے تو رتی برابر ماننے کے لیے زبردستی تیار ہو جاتے لوگ۔ ہاں ٹھیک ہے عمل کو وسیلہ بنانا ہے، بھئی عمل کو ہی بنانا ہے یا کہاں سے کنڈیشن لگائے؟ بھئی عمل کو بھی بناؤ، دل بڑا کر کے ہماری طرح ولی کو بھی بناؤ، بھئی ولی کو بھی بناؤ۔ تو چنانچہ پروردگار عالم نے دو ٹوک انداز میں فرمایا کہ میری بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلہ بناؤ، وسیلہ تلاش کرو۔ کیا کرو؟ وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ اگر تم کو بغداد کی سرزمین پہ ملتا ہے تو بغداد کا سفر کر کے جاؤ، تلاش کرو۔ اگر وسیلہ تم کو اجمیر کی دھرتی پہ ملتا ہے تو اجمیر کا سفر کر کے جاؤ، وسیلہ تلاش کرو۔ اگر تم چاہتے ہو تو مدینے کا سفر کر کے پہنچ جاؤ۔ تو چنانچہ میں بات کو بڑھائے بغیر، مزید تمہید بیان کیے بغیر کچھ موٹی موٹی حدیث کی دلیلیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، صحابہ کا عمل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس سے پتہ چل جائے گا کہ ہم جو وسیلہ بناتے ہیں کسی ذات کو، کسی عمل کو، کسی عبادت کو، کسی نیکی کو، یہ عین صحابہ، تابعین، فقہاء، ائمہ، مجتہدین، محدثین اور مفسرین، اولیاء اور صوفیاء کا طریقہ ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے میں ایک حدیث شریف آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، تو اس حدیث کا تعلق ہے ترمذی شریف سے۔ کہاں سے تعلق ہے اس کا؟ بولیے زور سے بھائی۔ آپ حدیثوں کی کتابوں کے کم از کم نام اچھے یاد رکھ لیں۔ لوگ صرف توتے رٹے جیسا رٹ کے نام لے لیتے، مہینوں بیٹھ کے رٹ کے نام لے لیتے، بخاری، مسلم، بھائی ابن ماجہ، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، جیسے ہی نام لیتے ہمارے سامنے نئے نئے نام آ جاتے تو وہ لوگ سمجھ جاتے کہ آسانی سے یہ شکار ہو جا سکتا ہے۔ دوستو حدیث کی کتابوں کے نام بھی یاد رکھیں گے۔ یہ جو حدیث میں بیان کرنے والا ہوں وہ کون سی کتاب میں ہے؟ ترمذی شریف میں ہے، اور ترمذی شریف یہ صحاح ستہ کی کتاب ہے، حدیث کی معتبر ترین کتاب ہے۔ اس ترمذی کو ہر ایک مانتا ہے۔ کیا ہے؟ ہر ایک مانتا ہے۔ آپ مت گھبرائیں، صبح میں کوئی رستے میں مل کے بولا ارے میاں وہ ترمذی کی تھی، بخاری کی نہیں تھی، بخاری کی نہیں تھی، تو آپ پلٹ کے پوچھنا ٹھیک ہے ترمذی کو نہیں مانتا؟ ترمذی کو تو نہیں مانتا؟ اگر وہ ہٹ دھرمی میں بول دیا ترمذی کو میں نہیں مانتا، تو ان کے باپ دادا صرف ترمذی کو مانے نہیں بلکہ ترمذی کے حوالے سے کتابوں کو لکھ دیے۔ تو یہ حوالہ پیش کریں۔ یہ کتاب غیر مقلدین کی طرف سے لکھی گئی ہے۔ میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، تو اس کا عنوان ہے نماز کے مسائل، کتاب الصلاۃ۔ یہ عرب کا کوئی عالم لکھا ہے، تو یہاں کا ایک شخص ہے محمد اقبال کیلانی، یہ اس نے تحریر کیا ہے اردو میں ترجمہ۔ تو یہ نماز کے سلسلے میں انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ تو اس کتاب کو آپ کھولیں گے تو اس کے اندر جا بجا ترمذی کے حوالے پائیں گے۔ ترمذی کے حوالے ہے اس بھائی، ترمذی کے حوالہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ حوالہ دینے کا مطلب ہے کہ ترمذی سے حوالہ لیا جا سکتا ہے، ترمذی کو سند بنایا جا سکتا ہے۔ تم لے لیں تو درست ترمذی کا حوالہ، اور ہم لے لیں تو نہ درست، یہ انصاف کی بات تو نہیں ہے۔ تو ترمذی کا حوالہ انہوں نے لیا، جا بجا ترمذی کا حوالہ انہوں نے ذکر کیا۔ پھر ان لوگوں کی ایک بہت بڑی معتبر کتاب مانی جاتی ہے، اس کا نام ہے صلاۃ الرسول۔ جب آپ اس کتاب کو کھولیں گے تو اس کے اندر بے حساب مقامات پر ترمذی کا حوالہ ہے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ترمذی کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ خود اس کا انکار نہیں کر رہے، آپ خود حوالہ اس کا کوٹ کر رہے ہیں اور ترمذی کے ذریعے سے بات کر رہے ہیں، تو ہم بھی ترمذی سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ترمذی سے تو ترمذی شریف کے اندر آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے
پھر اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت عثمان بن حنیف۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک نابینا شخص، یہ ترمذی کی روایت ہے بھائی، کس کی بولیے؟ کسی محلے کے کسی آدمی کی لکھی ہوئی نہیں، ترمذی کی روایت ہے، جس کو یہ لوگ بھی لیتے ہیں روایتوں، ترمذی کو مانتے ہیں۔ تو ایک نابینا شخص سرکار کی بارگاہ میں آیا، صحابہ کرام بٹے ہوئے ہیں، حاضر ہیں۔ حضرت عثمان بن حنیف روایت کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں آیا اور حضور کے قریب پہنچا، نابینا شخص تھا، بینائی نہیں تھی، اندھا شخص تھا۔ تو حضور کی بارگاہ میں پہنچ کر حضور سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں نابینا ہوں، اندھا ہوں، مجھے آنکھ چاہیے۔ کیا چاہیے؟ تو وہ جو شخص تھے نابینا بھائی، وہ بھی صحابی تھے، وہ بھی صحابی تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، مجھے آنکھ چاہیے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اے شخص، اگر تو صبر کر لے گا تو جنت میں بڑا مقام پائے گا، اگر آنکھ چاہتا ہے تو آنکھ بھی مل جائے گی۔ پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام عنایت فرمایا۔ ایسے تو آقائے دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں جب صحابہ کرام کی آنکھیں اپنے دائرے سے نکل جاتی تھیں، آقائے دو جہاں کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول خصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، آنکھ کا ڈلہ لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، دشمن کے تیر سے آنکھ کا ڈلہ باہر آ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا پکڑو کسی حکیم کو، پکڑو کسی ڈاکٹر کو، ایک اچھے سرجن کو۔ سرکار دو عالم نے فرمایا، ٹھیک ہے، آؤ اے قتادہ صحابی کا نام ہے، جن کی آنکھ نکل گئی تھی۔ روایت میں آتا ہے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہوئے آنکھ کے ڈلے کو اپنے دستے کرم میں لیا اور اس کے اوپر اپنا لعاب دہن لگا کر پھر آنکھ کے دائرے میں بٹھایا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں، سرکار کا لعاب دہن اور دستے مبارک لگنے سے اس آنکھ میں پہلے سے زیادہ روشنی آ گئی۔ کیا ہے؟ پہلے سے زیادہ روشنی آ گئی، پہلے سے زیادہ روشنی آ گئی۔ یہاں پہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے بھئی ہم خصائص کبریٰ کو نہیں مانتے، یہ حدیث کو نہیں مانتے، یہ کتاب کو نہیں مانتے۔ بھائی خصائص کبریٰ ایک مشہور کتاب ہے، پھر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ جیسے محدث کی کتاب ہے۔ تم نے تو تمہاری صلاۃ الرسول کے اندر 18 مقامات پر بلوغ المرام کو مان لیا ہے۔ بلوغ المرام ایک کتاب ہے ان کے پاس، بلوغ المرام کے حوالے ان کی کتاب کے اندر صلاۃ الرسول میں صرف 18 مقامات پہ آئے ہیں۔ غیر مشہور کتاب ہے، سنے نام کبھی؟ بلوغ المرام کا نام سنے؟ جب اپن بات کرتے، ہم لوگ بات کرتے تو یہ لوگ بخاری سے نیچے نہیں اترتے، پھر یہ لوگ اپنی بات کرتے تو بلوغ المرام کا بھی حوالہ دے دیتے۔ بالکل میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں بلوغ المرام سے زیادہ شہرت خصائص کبریٰ کو حاصل ہے، مشہور کتاب ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آنکھ کا ڈلہ تو سرکار نے صحابہ کو لگایا، پھر روشنی عطا فرمائی، آنکھ عطا فرمائی، لیکن وہ جو صحابی تھے نابینا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ سرکار آنکھ چاہیے، بینائی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو وسیلہ سکھانے کے لیے، وسیلے کی تعلیم دینے کے لیے، وسیلے کا ایک مقام بتانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے تم کو بینائی مل جائے گی، لیکن میں جو کلمات تم کو سکھا رہا ہوں ان کلمات کے ذریعے سے دعا کرو۔ کیا ہے؟ وہ کلمات کے ذریعے سے دعا کرو۔ سرکار اگر ان کی آنکھ پہ ہاتھ پھیر دیتے تو اس صحابی کو آنکھ مل جاتی،
لیکن سرکار نے ایسی تعلیم مرحمت فرمائی کہ قیامت تک آنے والے غلاموں کے لیے ایک طریقہ مل گیا، اور وہ طریقہ ایسا ملا جو وسیلہ ہے. اور یہ ترمذی کی حدیث ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی میں 2-3 مقامات پر حدیث آئی بار بار ریپیٹ کے ساتھ. تو سرکار دو عالم نے فرمایا اس طرح میں اللہ سے دعا کرو تم کو بینائی مل جائے گی. تو حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں کہ وہ شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا، مڑا، پھر اللہ سے وہیں بیٹھ کے دعا کرنے لگا. اب دعا یا کلمات سنیں. دعا یا کلمات یہ تھے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک، ایک روایت میں ہے بنبینا، دوسری روایت میں بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی لتقضی لی فی ھذا الامر اللہم فشفعہ فی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ روایت کے الفاظ ہیں، یہ روایت کے الفاظ ہیں. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترمذی کی حدیث ہے. سرکار نے فرمایا ان کو تلقین کرتے ہوئے یہ دعا کرو، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں، واتوجہ الیک بنبیک، اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی کے وسیلے سے، تیرے نبی کے ذریعے سے، بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر اس کے بعد وہ عرض کرنے لگے یا محمد، سرکار سے بھی خطاب کرنے لگے، اے میرے مصطفیٰ، انی اتوجہ، بے شک میں متوجہ ہوتا ہوں، بکا، آپ کے توسط سے، آپ کے وسیلے سے، الی ربی، میری رب کی طرف، میرے رب کی طرف، لتقضی لی، تاکہ میری امید پوری ہو جائے، فی حاجتی ہادی، میری حاجت پوری ہو جائے. اور اللہم فشفعہ فی، اے اللہ میرے بارے میں تیرے اس محبوب کی سفارش و شفاعت کو قبول فرما لے. تو اس سے شفاعت بھی ثابت ہوئی، وسیلہ بھی ثابت ہوا، توجہ بھی ثابت ہوئی کہ نبی کی طرف توجہ بھی کرنا ہے، وسیلہ بھی نبی کا لینا ہے، سفارشی بھی بنانا ہے. حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں، یہاں ایمانداری کی بات عرض کر رہا ہوں، یہاں تک کہ کلمات ترمذی شریف کے ہیں اور اس کے آگے کے کلمات طبرانی شریف کے اور دیگر کتابوں کے ہیں، حاکم کے، کہ حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں کہ ابھی وہ شخص سرکار کے وسیلے سے دعا کیا، سرکار کی توجہ سے دعا ہی کیا، سرکار کو ذریعہ بنا کر دعا ہی کیا، تو ہم نے دیکھا آیا تھا نابینا، جا رہا تھا بینا ہو کر، جا رہا تھا بینا ہو کر. تو وسیلہ لینا اور نبی کی ذات کو وسیلہ بنانا، اللہ کے نیک بندے کو وسیلہ بنانا، یہ ترمذی کی حدیث سے ثابت ہے. اور یہ وسیلہ کوئی مولوی نہیں سکھایا بلکہ سرکار مدینہ نے خود اپنے غلام کو سکھایا. یہ نبی کی تعلیم ہے وسیلہ. تو اس نبی کی تعلیم سے روکتے ہو؟ تو وسیلہ اختیار کرنا ہے. کس سے ثابت ہے بولیے؟ ترمذی شریف سے. یہ باضابطہ ریکارڈ بھی آپ کے سامنے آئے گا سی ڈی وغیرہ کی شکل میں، آپ لے سکتے، بار بار سنیں، پھر لوگوں کو سنائیں، دوست احباب کو سنائیں، تاکہ لوگوں کے ذہن سچے عقیدے پر قائم دائم رہے. پھر دوسری بات، میں تفصیل بہت بیان نہیں کرنا چاہتا، مختصر حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو اس سے کیا ثابت ہوا بولیے؟ وہاں پورے صحابہ بھی تھے، سرکار نے خود حکم دیا کہ مجھے وسیلہ بنا کر دعا کرو. تو حضور نے وسیلہ سکھایا، وسیلہ سکھایا. وسیلہ سرکار نے اس لیے سکھایا کیونکہ سرکار جانتے ہیں کہ آگے جا کے کچھ منکر پیدا ہوں گے، اور ایسے منکر ہوں گے وہ مجھ کو میرے وسیلے سے قرآن لے کر مجھ کو وسیلہ بنانے سے انکار کریں گے، میرے وسیلے سے نماز لے کر مجھ کو وسیلہ بنانے سے انکار کریں گے، ہر چیز میرے وسیلے سے پائیں گے اور میری ذات کا انکار کریں گے، عجیب احمق ہوں گے. اس کے بعد دوسری روایت، یہ روایت طبرانی شریف کی ہے. کس کی ہے بولیے؟ یہ روایت طبرانی شریف کی ہے. کوئی منکر انکار نہ کر سکے، اس لیے میں پہلے عرض کر رہا ہوں
तबरानी की रिवायत भी गैर मुक़ल्लिदीन ने अपनी किताबों में ली है। ये हाथ में जो किताब है नमाज के मसाइल, इसके अंदर तबरानी की रिवायत भी है। फिर आगे एक रिवायत में अर्ज करने वाला हूं दारमी शरीफ की, तो दारमी की भी रिवायतें इसमें है। ये सब तुम लिए हुए किताबों से जो हवाले लिए हुए, वही किताबों से हवाले दे रहे हैं, वही दे रहे हैं। तो उसके बाद तबरानी शरीफ की हदीस है। फिर ये रिवायत किससे है देखें आप, हजरत उतबा बिन गज़वान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। क्या नाम है? हजरत उतबा। और से सुने कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज दुनिया कहती है कि बंदों से, नेक बंदों से, गैरुल्लाह से, नेक बंदों से मदद लेना, मदद चाहना या उनको वसीला बनाना, उनको मददगार बनाना, ये शिर्क है। ये शिर्क है। शिर्क से कम तो कोई जुमला ही नहीं है इनके पास। मगर दोस्तों ये खुद सर से पैर तक शिर्क में मुब्तला है। इनकी अमली जिंदगी पूरी शिर्क से पुर है। हमको बिदती बोलते ना, बड़े बिदती यही है। ये मुशरिक बोलते हैं हमको, सबसे बड़े मुशरिक यही है। इनके अपने फतवों में छे भाई, इनके अपने अकीदे के मुताबिक मुशरिक है। मैं आगे अर्ज करूंगा, बाद में बताऊंगा किताब। तो अब तबरानी शरीफ की हदीस है, सरकार ने फरमाया, हजरत उतबा बिन गज़वान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर फरमाते हैं कि इदा वल्ला अहदुकुम शैयन औ अरादा औनन व हुवा बि अर्ज़िन लैसा बिहा अनीसुन फलयकुल या इबादल्लाहि अईनूनी, या इबादल्लाहि अईनूनी, या इबादल्लाहि अईनूनी फ़इन्ना लिल्लाहि इबादन ला यराहुम। सरकार ने फरमाया कि जब तुम में से कोई आदमी कोई चीज गुम पाए, गुमा दे कोई चीज, या किसी मददगार का इरादा हो, और आदमी ऐसे इलाके में हो जहां पे कोई उसका जाना पहचाना कोई आदमी नहीं है, कोई इंसान नहीं है, जैसे जंगल में है, तारीकियों में है, जुल्मतों में है, या अंधेरे में है, तन्हा है, कोई इंसानो इंस का वहां गुजर नहीं है, आदमी घबरा रहा है, रास्ता भी नहीं मिल रहा है, तो आक़ाए दो जहां ने तबरानी की हदीस में फरमाया ऐसे बंदे को चाहिए फलयकुल, वो चाहिए कि कहे या इबादल्लाह अईनूनी, ऐ अल्लाह के बंदे मेरी मदद करो। क्या कहना चाहिए भाई? अल्लाह को पुकारने की तलकीन है या बंदों को? भाई अल्लाह को भी पुकारा जाए, लेकिन ये जो गलत अकीदा कायम किया जा रहा कि अल्लाह को पुकारने का मतलब यह है कि किसी बंदे को आवाज ना दी जाए। जरा बाबा तू भी अमल करके बता दे, किसी बंदे की मदद नहीं लेके। तो सरकार ने तलकीन फरमाई, 3 मरतबा जुमला दोहराया हुजूर ने, या इबादल्लाहि अईनूनी, या इबादल्लाहि अईनूनी, या इबादल्लाहि अईनूनी। 3 मरतबा सरकार ने फरमाया कि 3 मरतबा वो पुकारे जंगल में, जुल्मत में, तारीकी में, तन्हाई में, परेशानी में कि ऐ अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, ऐ अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, ऐ अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। उसके बाद सरकार ने आगे फरमाया क्योंकि अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे होते हैं जिनको दूसरे लोग देख नहीं सकते, वो आके मदद करते हैं। क्या करते हैं? तो मदद के लिए बंदों को पुकारने का हुक्म है। तबरानी की हदीस में भाई दूसरों से मदद लेना शिर्क होता तो अल्लाह के रसूल शिर्क सिखाते लोगों को? तबरानी की हदीस में। फिर अगर कोई बोला तबरानी को मैं नहीं मानता, तो भाई मानने की बात नहीं, तू खुद तबरानी की हदीसें नकल करा है अपनी किताब में, तू खुद हदीसें लिया हुआ तो उसी तबरानी की तो बात कर रहे। तो लिहाजा जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं तो उनसे मदद ली जा सकती है, जायज़ है। फिर उनको वसीला बनाया जा सकता है, उनको वसीला बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद देखें, ये बोल के वसीला है, बोल के मदद है। फिर कई ऐसी रिवायतें हैं जिसमें से एक रिवायत मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। इस रिवायत को अब मैं आखिरी मरहले में अपनी बात को ले जा रहा हूं कि इस रिवायत को हज़रत अबुल जौज़ा
اوس بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، انہوں نے بیان کیا ہے روایت۔ پھر یہ حدیث کون سی ہے، کون سی کتاب میں ہے؟ یہ دارمی شریف میں ہے۔ کس میں ہے بولیے بھئی؟ اگر کوئی بولے دارمی کو میں نہیں مانتا تو حدیث لیا کیوں دوسرے؟ اپنی کتاب میں کیوں لکھا ہو دارمی کی حدیث؟ دارمی کا حوالہ بھی دیا ہوا ہے۔ تو حضرت ابو الجوزا فرماتے ہیں کہ قحط اہل المدینہ قحطا شدیدا، مدینے والوں پر بہت زیادہ قحط آ گیا، خشک سالی آ گئی۔ سمجھتے نا خشک سالی، قحط، پانی ہونی نہیں ہو رہا تھا، جانور مر رہے تھے پیاس سے، بھئی اناج اور غلہ نہیں تھا، قحط پڑ گیا تھا مدینے میں۔ تو فشکوا الی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سارے اہل مدینہ مل کر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں پہنچے تو پانی نہ ہونے اور قحط پڑنے کی شکایت کی بات کی۔ فقالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا حضرت عائشہ نے، وہ فرماتی تو بھی وہ بھی حق ہے بھئی، اس کا انکار نہیں ہے۔ یاد رکھو، جب ہم کوئی بات کہتے ہیں، جیسے ولی سے مدد لینے کی جب بات کہتے ہیں تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا غلط ہے، ایسا نہیں ہے ہمارا مقصد، ایسا ہے ہی نہیں ہے بھئی۔ ولی سے بھی مدد لے کے اللہ کی نعمت پائی جا سکتی ہے، وسیلہ بنایا جا سکتا ہے بندوں کو، وسیلے کے ساتھ بھی مانگا جا سکتا ہے، بغیر وسیلے کے بھی مانگا جا سکتا ہے، یہ ہم قائل ہیں۔ لیکن یہ عقیدہ مخالف سمت کا غلط ہے کہ وسیلہ لینا ہی شرک، اس پہ گفتگو ہے، یہ غلط ہے، یہ شیطانی دماغ ہے۔ ارے جو قرآن حدیث میں ثابت ہے اس کو تو کیوں غلط کہہ سکتا ہے، حرام کیسے کہہ سکتا ہے، شرک کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں لوگ پہنچے، قحط سالی کا شکوہ انہوں نے کیا تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا دیکھیں رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے مشورہ دیا جس سے بہت ساری باتیں ثابت ہو رہی ہیں، دارمی شریف کی حدیث۔ انہوں نے فرمایا کہ انظروا الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ نے کیا مشورہ دیا؟ ام المؤمنین نے، بھئی ام المؤمنین چاہے تو کہہ سکتی تھیں قحط پڑ گیا تو جاؤ نماز استسقاء پڑھو، مسجد میں بیٹھ کے دعا کرو، لیکن لوگ جب حاضر ہوئے حضرت عائشہ نے فرمایا، انہوں نے صحیح مشورہ دیا، پختہ مشورہ دیا، یقیناً بندے دعا کرتے تو بھی بارش ہو سکتی تھی، بھئی کہیں مسجد میں بیٹھ کے دعا کرتے تو بارش ہو سکتی تھی، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا، مگر امکان ہے دو چیزوں کا کہ دعا بندوں کی رد بھی ہو سکتی ہے، قبول بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت عائشہ نے اتنا زیادہ پیارا مشورہ دیا کہ وہ مشورہ اتنا پیارا تھا کہ رد ہونے کا امکان ہی ختم ہو گیا، صرف قبولیت ہی قبولیت ہو جائے۔ وہ کیا مشورہ ہے؟ وہ وسیلے کا مشورہ ہے۔ وہ کس کا مشورہ ہے؟ وہ وسیلے کا مشورہ ہے۔ تو یہ وسیلہ فی العمل ہے، وسیلہ فی العمل ہے۔ حضرت عائشہ نے مشورہ دیا، انظروا الی قبر النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور روضہ انور کو دیکھو۔ کیا مشورہ دیا؟ حضور کے روضہ انور کو دیکھو، فَجْعَلُوا مِنْهُ قُوًا إِلَى السَّمَاءِ، اور روضہ انور کے اوپر جو چھت ہے تو اس میں آسمان کی طرف ایک سوراخ بناؤ۔ حضرت عائشہ فرما رہی قُوًا إِلَى السَّمَاءِ، اوپر کے چھت میں ایک شگاف ڈالو، ایک سوراخ بناؤ، حتی لا یکون بینہ و بین السماء سقف، یہاں تک کہ روضہ انور اور آسمان کے درمیان میں کوئی چھت نہ رہے، ایک سوراخ ڈالو۔ قون، کہیں کوئی بدتمیز یہ نہ کہہ دے کہ اے چھت گراؤ بولے، نہیں، سوراخ ڈالنے کی بات ہے۔ قون، ایک چھوٹا سوراخ ڈالو روضہ انور اور کے اوپر جو چھت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ام المومنین ہیں، ان کے زمانے میں اور جلیل القدر صحابہ کے زمانے میں بھی روضہ انور پر چھت تھا۔ کیا تھا؟ کیا تھا بولیے؟
آج لوگ کیا بولتے ہیں، ارے میاں وہ خبر زمین کے برابر کا کچھ چھت بنا شرک ہے، میاں کیا ہے بدعت ہے. ذرا صحابہ سے تو چھت تھا تبھی تو شگاف اور سوراخ ڈالنے کی بات کی گئی، اور ہمارا ایمان کہتا تھا ہے وہ چھت نہیں، وہ گنبد خضرا ہی تھا، وہ گنبد ہی تھا. چلو تھوڑی دیر کے لیے چلو گنبد نہیں تھا، بولے گنبد بھی تو ایک چھت ہے، گنبد بولو چھت بولو ایک ہی بات. تمہارے پاس تو تمہارے نالج میں، تمہاری عقل میں اور تمہارے عقیدے میں تو چھت بنانا ہی نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے، نہیں چھت تھا آپ گنبد لگا لیے، ٹھیک ہے کل صبح سے چھتا بناؤ، تم تیار ہے؟ چھتا بناؤ بھائی. ارے چھت تو دور کی بات ہے، چودیواری بناتے رہو، جنت البقیع میں بنانے دو نا، حضرت فاطمہ کے مزار کے پاس چودیواری کم سے کم بنانے دو. تو چھت تھا صحابہ کے زمانے میں بھی، گنبد خضرا گنبد تھا. تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا، مشورہ کیا دیا بولیے، اوپر تھوڑی سی سوراخ کرو تاکہ آسمان محبوب دو عالم کے روضے کو دیکھ لے، رحمت العالمین کے روضے کو دیکھ لے. پھر اس کے بعد صحابہ فرماتے ہیں، قالا راوی فرماتے ہیں کہ ففعلوا، وہ جو صحابہ کرام پوچھے تھے جا کر وہ لوگ واپس ہوئے اور ایسا ہی کیے. روضے انور کے اوپر چھت پر ایک سوراخ ڈالے اور ایک شگاف ڈالے. جیسے ہی شگاف ڈالنا تھا، روضے انور کو جیسے ہی آسمان نے دیکھ لیا تو آسمان کو دیکھ کر آسمان کے اندر جو پانی کے بادل تھے ان بادلوں کو جوش آیا کہ ذرا دیکھو رحمت للعالمین کا روضہ نظر آ رہا ہے. تو لہذا اس روضے کو انہوں نے وسیلہ بنا دیا ہے ام المومنین کے کہنے پر. فَمُتِرْنَا مَطْرًا، روایت میں آتا ہے کہ بہت زیادہ بارش ہونا شروع ہو گئی. مسجد میں جا کے دعا کرتے تو بارش ہو بھی سکتی تھی، نہیں بھی ہو سکتی. حضرت عائشہ نے ایسا پیارا وظیفہ بنا سکھا دیا لوگوں کو کہ جب روضے انور کو آسمان نے دیکھا تو اپنا سینہ چاک کر کے آسمان سے ہی بارش کے سمندر برسانا شروع کر دیا. چلیے پھر اس کے بعد روایت میں آتا ہے اتنا بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی، حتیٰ نبت العشب، یہاں تک کہ گھاس اگ گئی. خشک سالی سے پورے کھیتیں سوکھ گئے تھے، گھاس کا نام نہیں تھا، گھاس اگ گئی. وَسَمِنَتِ الْإِبِلُ، اور اونٹ کھا کھا کے موٹے ہو گئے، اتنی بارش ہو گئی. پھر آگے روایت میں دارمی کی روایت ہے، قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں میں، دارمی کی روایت ہے. آگے روایت میں آتا ہے حتیٰ تفتقت من الشحم، یہاں تک کہ اونٹ بہت زیادہ ہریالی کھا کھا کر، جو وسیلے کے صدقے میں بارش ہوئی تھی اور روضے انور کے دکھنے پہ بارش ہوئی تھی، روضے انور کے واسطے سے بارش ہوئی تھی، کھا کھا کر اتنے فربا ہو گئے. حتیٰ تفتقت من الشحم، یہاں تک کہ چربی زیادہ ہونے سے جسم پھٹنے کے قریب ہو گئے تھے، جسم اونٹوں کے پھٹنے کے قریب ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد مزید دلچسپ بات یہ آتی ہے، کیونکہ وسیلے سے بارش ہوئی تھی تو اتنی ہوئی تھی کہ فسمی عام الفتح، اتنی ہوئی تھی کہ فسمی عام الفتح، وہ پورے سال کا نام صحابہ نے رکھا تھا کہ یہ سرسبز و شادابی کا سال ہے. کیا ہے یہ؟ سرسبز و شادابی کا سال ہے. یہ دارمی شریف میں ہے، دارمی شریف میرے پاس موجود ہے. دارمی شریف میں دیکھ کے یہ روایت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. دارمی شریف جلد اول صفحہ نمبر 56، صفحہ نمبر 56. نمبریں بتانا ہماری عادت نہیں ہے، لیکن کچھ نمبروں کو بعض وقت بتانا بھی پڑتا ہے. نمبر وہ لوگ بتاتے ہیں جن کو آیت پڑھنے نہیں آتا ہے. پھر یاد رکھیں، نمبر صحابہ کرام کبھی بھی دلیل کے طور پر یا تو قرآن کی آیت پڑھ کے بتاتے تھے یا حدیث پڑھ کے بتاتے تھے. کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ وہ آیت کا نمبر پڑھ کے بتائے. یہ خود بدعت ہے، نمبر بولنا بدعت ہے. واٹس ایپ پہ بھیجنا ناٹ صاحب کو، ناٹ صاحب کی طرف سے، یہ بدعت ہے. صحابہ نے واٹس ایپ استعمال نہیں کیا، صحابہ نے فون استعمال نہیں کیا.
صحابہ نے اس طرح کا معاملہ نہیں کیا، نمبر نہیں بتایا۔ حدیث پڑھنا آتا، قرآن ناظرہ بھی پڑھنا آتا تو ضرور قرآن کی آیت پڑھ کے بتاتا۔ قرآن نہ آنے کی صورت میں تو نمبر پڑھتا ہے جس کا کہیں ثبوت نہیں ہے۔ نمبر پڑھنا یہ بدعت، یاد رکھیں یہ نمبرات جو قرآن کی آیتوں کے ہیں یہ بدعت ہے، کیونکہ صحابہ کے زمانے میں کسی آیت کے نمبر نہیں تھے۔ قرآن میں نمبر ڈالے گئے یہ بھی بدعت ہے۔ قرآن کے اندر جو رکوع ہیں وہ بھی بدعت، قرآن کے اندر جو اعراب لگائے گئے زبر زیر پیش یہ بھی بدعت ہے۔ ہے کوئی ایسا انسان باشعور وہ آ کے مجھ سے بتائے کہ صحابہ کے زمانے میں اعراب تھا، صحابہ نے نمبر رکھا تھا، صحابہ نے رکوع بنایا تھا، صحابہ نے پارے بنائے تھے، صحابہ نے قرآن کے نیچے اردو میں ترجمہ لکھا تھا، ترجمے کے نیچے شیطانی وہم سے لال گھیرو کے قلم کے پنسلوں سے ٹکا مارے تھے، کوئی صحابی ترجمہ ہی نہیں لکھے تھے۔ ترجمہ بھی بدعت ہے، اپنے مطلب کے لیے ٹک بنانا یہ بھی بدعت ہے۔ کوئی بھی آگے قرآن میں بتا رہا ہے، دیکھو قرآن میں آگا، میں اس سے پہلے عرض کیا تھا پہلے پروگرام میں، ایسے خبیث نظر آ رہے ہیں۔ 11ویں حرام ہے۔ اب لوگوں کو چوکنا کرنے کے لیے یہ محلے میں اپنے 11ویں ہو رہی، یہ کئی کا پکوان ہے 11ویں، ماشاءاللہ مبارک آپ سب لوگوں کو۔ تو 11ویں اس سال بہت زیادہ ہوئی، دیکھنے میں بہت زیادہ ہے 11ویں، ہر سال کے بنسبت اس سال بہت زیادہ 11ویں ہے، اور 12ویں بھی ہے، اس لیے کہ 11ویں سے کیا برکت نازل ہوتی ہے یہ 11ویں کرنے والوں سے پوچھو۔ 11ویں کرنے والوں سے پوچھو۔ تو 11ویں کرنا حرام ہے، بولے کہاں ہے؟ قرآن میں۔ ارے قرآن میں کہاں ہے بھائی؟ بتا قرآن میں۔ میں وہ چیلنج کیا تھا کہ اگر کوئی قرآن میں بتائے گا نا 11ویں کرنا حرام ہے، 12ویں کرنا حرام ہے، تو میں 11ویں کرنا چھوڑ دوں گا۔ تم بھی چھوڑ دیں گے؟ ہم چھوڑ دیں گے 11ویں کرنا۔ تو بتا ہی نہیں سکتا، پلٹ کے بات کرتے ہر دھرمی کی۔ نہیں وہ صحابہ کیے تھے کیا بھائی؟ ابھی بولا قرآن میں ہے، ابھی بولا صحابہ کیے تھے، حرام ہے بلکہ قرآن میں آیا، بولا ابھی بولا صحابہ کیے تھے، بات بدلتا۔ یہ شیطان کی فطرت ہے، ایک بات کرتے کرتے دوسری بات بدلتا انہیں، پٹری بدلتے رہنا، یہ شیطان کی فطرت ہے، شیطان کی فطرت۔ قرآن میں آیا اللہ کا راستہ ایک ہے، شیطان کے راستے ہزاروں، پٹری بدلتے رہتے، پٹری بدلتے رہتے۔ نہیں صحابہ کرے تھے گا، ہم یہاں صحابہ کرے تھے گا، ترجمہ کرے تھے گا صحابہ؟ بولنا تم کو ہی آتا بھائی۔ جہاں شیطان کے بندوں کے منہ میں زبان ہے، وہیں پہ رحمان کے بندوں کے منہ میں بھی باکبان زبان ہے۔ ہمارا ہر عقیدہ، ہمارا ہر عمل یہ عین قرآن حدیث کے مطابق۔ یہ نفرت کا ماحول بعد میں پیدا کیا جا رہا ہے، یہ شیطانی سازش ہے۔